انطاکیہ کے لوگ مشہور تھے لوگوں کے نام بگاڑنے میں، ان کا مذاق اڑانے میں۔ ہمارے کام یاد رکھیں یہ ظاہر کرتے ہیں، پھر لوگ ہمیں اسی نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال کے 11ویں باب کی 26ویں آیت کا آخری حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ شاگرد انطاکیہ ہی میں پہلی بار مسیحی کہلائے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں کہ انہیں وہاں پر کیوں مسیحی کہا گیا، جب وہ اس شہر میں کیا لینے گئے تھے، ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ جو اعمال کی کتاب ہے یہ دراصل ہے کیا۔ یاد رکھیں یہ کلیسیائی تاریخ ہے۔ نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی کہ جو کلیسیا، جو خدا کے لوگ، وہ کیسے اس زمین کے اوپر بڑھے اور پھیلتے چلے گئے، کس طرح ایک ایسا پیغام جس کا آغاز خداوند یسوع مسیح سے ہوا، اور اس نے وہ پیغام اپنے شاگردوں کو ان کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ یہ کتاب ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی کہ پھر کیسے وہ شاگرد جن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا، پھر انہیں اختیار دے کر بھیج دیا کہ ساری قوموں میں جا کر ان کو یہ بتاؤ کہ اصل میں خوشخبری کیا ہے، ان کے سامنے یہ اعلان کرو کہ خدا ان سے کیسے پیار کرتا، ان کے سامنے اس بات کا اعلان کرو کہ کیسے خدا نے دنیا سے اور آپ سب سے محبت رکھی۔ لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھو کہ کس طرح اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تمہارے لیے دے دیا۔ دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرو کہ کیسے خدا کے اکلوتے بیٹے نے، جو اس کا کلمہ اور مجسم کلام ہے، کیسے اس نے اپنے آسمانی تخت کو چھوڑا، وہ زمین پر انسان بن کر آ گیا، اور ہم انسانوں کے لیے کیسے اس نے اپنی جان قربان کی۔ دنیا کے سامنے اس بات کو رکھو کہ کیسے اس نے تمہاری خاطر دکھ اٹھایا۔ دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرو کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر وہ صلیب کے اوپر چڑھ گیا، قربان ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، قبر کے اندر بھی چلا گیا، لیکن ان کے سامنے یہ اعلان بھی کر دو کہ وہ نہ صرف اس نے دکھ اٹھایا، نہ صرف وہ دفن ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے قبر اور موت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح کا شادیانہ بجا دیا، اور وہ تمہارا نجات دہندہ۔ اور یہ اعمال کی کتاب ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی کہ پھر شاگرد کیسے اس پیغام کو لے کر پھیل گئے۔ آغاز اس کا یروشلم سے کیا، لیکن وہ پھر ساری معلومات دنیا میں چلے گئے اور یہ خوشخبری لوگوں تک پہنچائی، اور پھر کیسے خدا ان کی مدد کرتا رہا، ان کی رہنمائی کرتا رہا، انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا، اور پھر کیسے خدا کا پاک کلام پھیلتا گیا، اور جو کلیسیا ہے یہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اعمال کی کتاب ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتی، چونکہ جب آپ اناجیل کو دیکھتے ہیں تو چاروں اناجیل کے جو آخری ابواب ہیں
وہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بیان کرتے ہیں، ان ملاقاتوں کا بیان کرتے ہیں جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتا رہا، انہیں سکھاتا اور سمجھاتا رہا۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پہلے باب کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہی بات آئے گی، چونکہ اس کتاب کو بھی لکھنے والا مقدس لوکا طبیب ہے۔ آیت کا حصہ ہم نے تلاوت کیا، اس میں دو کردار ہمارے سامنے، یا دو باتیں یا دو نکات۔ ایک تو شہر ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ انطاکیہ، جس کا نام کیا ہے؟ انطاکیہ شہر، ایک شہر کا نام ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ انطاکیہ اس زمانے کا ایک ایسا شہر جو انتہائی ترقی یافتہ، اور اگر ہم اس سلطنت کی بات کریں تو اس وقت کی سلطنت کا یہ تیسرا بڑا شہر تھا۔ اور اس بات کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں کہ جتنا بڑا شہر ہوتا ہے، جتنا بڑا شہر، جتنی زیادہ آبادی، جتنی زیادہ ترقی، جتنی زیادہ خوشحالی اور جتنے لوگ وہاں پر آزاد ہوتے ہیں، وہیں پر ایک نیگیٹو پہلو بھی ایسے شہروں کا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ برائی میں بھی بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات جو ان کی زندگی میں ان سارے گناہوں سے بھی بڑھ کر تھی، وہ یہ تھی کہ وہ انتہائی مغرور لوگ تھے، اور اپنے اسی غرور کی وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ جو کمتر لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا نام رکھ دیتے تھے، جس طرح کے کام وہ ان میں دیکھتے۔ انطاکیہ کے لوگ کیا کرتے جی؟ ان کا نام اسی طرح کا رکھ دیتے تھے، جس طرح کہ ایک پنجابی دی بڑی مشہور مثال ہے، ایک بھائی ہری کدھر گیا نا تے کم سن ذرا اونج دے، ایک بھن رہا تھا کیا جاوے چڈوا جیا، جاوے چڈوا جیا۔ بھائی ہری آندے نے کہ بھن جی مینوں یہ دسو کہ میرا نام تھانوں کنے دسیا؟ میرا نام تھانوں؟ انہیں کہ بھائی تیرے کام ہی دس دینے پہ، تیرے کام ہی، مطلب یہ کاموں کی وجہ سے ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ لوگوں کے نام بگاڑتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے لوگ اسے اسی نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا نام پکا ہو جاتا ہے۔ کئی نام ہم بھی سنتے ہیں نا کہ ہم اصل نام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو عرف ہیں وہ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں۔ کئی بار جب ایلڈر صاحب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نا، کیوں انہیں ساتھ عرف بولنا پڑتا ہے؟ بھئی جنوں اسی آ بھی آندے جی، جنوں اسی، اور وہ نام کیوں پڑتا ہے اس کا؟ اس کے کیا خیال ہے جی؟ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے کام یاد رکھیں یہ ظاہر کرتے ہیں، پھر لوگ ہمیں اسی نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا وہ نام نکل جاتا ہے، یعنی کہ مشہور ہو جاتا۔ اپنے کاموں کی وجہ سے ہمارے کام ہماری پہچان بنتے ہیں۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا۔ انطاکیہ کے لوگ مشہور تھے لوگوں کے نام بگاڑنے میں، ان کا مذاق اڑانے میں، طنزیہ جملے کسنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اب جب خدا کے کچھ لوگ بھی وہاں پر جا کر آباد ہوئے، کئی بار آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ادھر بھی ہم اگر علی پور چٹھا کی بات کریں تو یہاں کے بھی بہت سے لوگ بڑے شہروں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ ایسا ہے جی، کئی کراچی چلے گئے ہیں، کئی لاہور چلے گئے ہیں، کئی اسلام آباد چلے گئے ہیں، کئی گجرانوالہ یا اور شہروں میں چلے گئے ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملتا ہے لوگ وہاں پر موو کر جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ کئی ہمارے ہاں بھی آ گئے ہیں، یہاں پر بھی کئی لوگ آئے ہیں۔ سارے لوگ یہاں کے جدی پشتی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے جی، کئی لوگ دوسرے گاؤں سے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر آباد ہونے کا یا یہاں سے کسی اور جگہ پر آباد ہونے کا صرف ایک ہمارے ذہن میں وہ جو ہوتا ہے ذریعہ معاش، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار ہے،
وہیں پر لوگ آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں پر لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ایک جاتا ہے، پھر وہ اپنا خاندان بلا لیتا ہے، پھر وہ اپنے چاچے بابے بلا لیتا. یہ اس طرح ہی تھا. لیکن جو مسیحی لوگ وہاں پر گئے ہیں، ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی. جو بات قابل غور ہے کہ جب مسیحی لوگ وہاں پر گئے تو یہ اپنا روزگار کمانے، ہاں میں بھی ان کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن جو اعمال کی کتاب ہے وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر گئے. چونکہ جب آپ پچھلے ابواب کو پڑھتے ہیں، آپ 10واں باب پڑھیں، آپ 9واں باب پڑھیں، آپ 8واں باب پڑھیں، آپ 7واں باب پڑھیں، تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جیسے کلیسیا نے پھیلنا شروع کیا، جیسے مسیحیوں کی تعداد آگے بڑھنے لگی، تو اس وقت کی جو حکومت اور اس کے ساتھ جو یہودی لوگ ہیں وہ بھی دن بدن ان کے مخالف ہوتے چلے گئے. ان کی مخالفت بھی بڑھتی چلی گئی. اور اب ایک بار ہوا کیا کہ یروشلم کی جو کلیسیا تھی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. بہت زیادہ مصیبت کا، پریشانی کا، دکھوں کا سامنا جب انہیں کرنا پڑا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے بہت سے جو لوگ تھے وہاں سے نکلے اور جا کر دور دراز مختلف شہروں میں جا کر آباد ہو گئے. اور جو لوگ یہاں پر بھی آئے تھے، اب وہ پتہ نہیں ہیں کتنے، ان کے بارے میں بائبل مقدس بیان نہیں کرتی، لیکن چند لوگ آپ سوچ سکتے ہیں. ویسے ہی سینکڑوں میں تعداد تھی اس وقت. یا اگر ہم پطرس کے وعظ کی بات کریں، جب اس وقت 3000 لوگوں نے قبول کیا، ہزاروں میں ٹوٹل تعداد تھی اس وقت جو مسیحی لوگ تھے. اب ان میں سے جو یروشلم کی کلیسیا ہے، ظاہر سی بات ہے 2 خاندان ہیں، 3 خاندان ہیں، 4 خاندان ہیں. اب ان کی تعداد 5 ہے، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، کتنی ہے یہ ایگزیکٹ تو معلوم نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ لوگ جا کر انطاکیہ میں آباد ہوئے تو یہ اس شہر کی آبادی کے لحاظ سے آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیا خیال ہے جی؟ جب یہ وہاں پر جا کر آباد ہوئے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر. اور اگر آپ 26ویں آیت کو پڑھیں، اس سے پہلے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. بیٹی نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ مقدس پولس رسول ہے اور اس کے ساتھ مقدس برنباس ہے. وہاں پر 1 سال رہ کر انہوں نے بھی خدمت کی ہے. اب وہاں پر ابھی ان کو چند سال ہوئے ہیں. سال کی بات کر لیں، 1.5 کی بات کر لیں، 2 کی بات کر لیں، 3 کی بات کر لیں، 4 یا 5 سال کی بات کر لیں. جب وہ وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، حالانکہ ہیں تعداد کے لحاظ سے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن انطاکیہ کے لوگوں کی وہی عادت جو وہ تنزیہ دوسروں کو نام دیتے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو بھی یہ تنزیہ نام دے دیا. انہوں نے خود سے نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں. انہوں نے خود سے نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں، بلکہ یہ نام انہیں انطاکیہ کے لوگوں نے تنزیہ طور پر دیا مسیحی. کیونکہ اس سے پہلے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے مسیحیوں کے لیے مسیحیت کی تاریخ میں. کیونکہ ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں کہ انطاکیہ میں پہلی بار شاگرد مسیحی کہلائے. یہ پہلا موقع ہے. اس سے پہلے انہیں ناصریوں کا فرقہ، بدعتی فرقہ، یہودیوں کی ایک اور جماعت، یا یہودیوں کی بدعتی جماعت، یا اس طریق کے لوگ، یا اس طرح کے مختلف نام ان کو دیے جاتے تھے. لیکن یہاں پر یہ پہلی بار مسیحی کہلائے. لیکن ایک بات جو قابل غور، حالانکہ اگر دنیاوی اصول کی بات کریں تو یہ چند لوگ ہیں، اتنے بڑے شہر میں گئے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ یہ جا کر اس رنگ میں رنگ جاتے جو انطاکیہ کا رنگ تھا. دنیاوی اصول کے مطابق کیا ہوتا کہ یہ اس رنگ میں رنگ جاتے. دیکھیں ہمارے لوگ جب کراچی جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کراچی رہ کے آن دے تے پہچان ہوندی ہے کہ بھائی کراچی رہ کے بندہ آیا ہے جی، پہچان ہو جاتی ہے. اب یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر رنگ چڑھ جاتا انطاکیہ کا، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں.
لیکن بجائے اس کے کہ وہ رنگ ان کے اوپر چڑھتا، وہ انطاکیہ کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مسیحی ہے. اور مسیحی لفظ بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ بندہ، وہ شخص جس کا تعلق مسیح کی ذات کے ساتھ، جو جڑ چکا ہے مسیح کے ساتھ. اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسیحی کا ترجمہ کرسچن کیا جاتا ہے، اور کرسچن لفظ ہے کرائسٹ سے. کس سے جی؟ کرائسٹ. کرائسٹ کا اردو ترجمہ مسیح. کرسچن جو کرائسٹ سے، جس کا تعلق کرائسٹ کے ساتھ ہے. مسیحی وہ جس کا تعلق، اور اگر آپ اس کو جا کر لیٹن میں پڑھیں گے، لاطینی زبان میں، تو اس کا مطلب ہے چھوٹا مسیح. مسیح کا ایک مطلب کیا ہے جی؟ جو چھوٹا مسیح ہے. بڑا تو ایک ہی ہے نا، جو اصل یسوع مسیح ہے جس پر میں اور آپ ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں. اور اگر انہیں یہ نام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ تو مسیحی ہیں، یہ تو چھوٹے مسیح، یہ تو واقعی کرسچن ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک میں ایک قانون پاس کروایا گیا ہے کہ ہمیں عیسائی نہیں بلکہ ہمیں، پتا ہے جی کسی کو جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہمیں عیسائی نہیں بلکہ ہمیں کیا لکھا جائے؟ ہمیں مسیحی لکھا جائے. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ نام کوئی بھی ہو، ہمیں کہا جائے مسیحی. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کام ایسے کریں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں. انطاکیہ میں کیا ہوا؟ انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ان کے اعمال نے یہ ثابت کیا کہ ہم مسیحی. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، جب وہ وہاں پر گئے تھے، وہاں پر ہر طرف بدکاری، ہر طرف گناہ کا راج ہے، ہر طرف بت پرستی ہے، ہر طرف جھوٹ اور فریب ہے. لیکن انہوں نے جا کر یہ ثابت کیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں لیکن ہم جھوٹے نہیں ہیں، آپ بت پرست ہیں ہم بت پرست نہیں ہیں، آپ غیر معبودوں کو مانتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، آپ حرام کار ہیں ہم نہیں ہیں، آپ چور ہیں ہم نہیں ہیں، آپ فریبی ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ ہم واقعی مسیحی ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارا تعلق یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ، ہم حقیقی معنوں میں مسیحی. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. لوگوں کو بتانا پڑتا بھی ہمیں لکھا جائے. لوگ جو یاد رکھیں جو کچھ مرضی لکھتے رہیں. کیا آپ کے کام واقعی ایسے ہیں؟ کیوں قانون پاس کروانا پڑا ہے؟ کیوں آپ کے کام ایسے نہیں ہیں؟ یہ وہ بنیادی بات ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے. کیوں قانون پاس کروانا پڑا؟ بھئی کام ایسے شروع کر دیں، ہاں لوگ آٹومیٹکلی جان جائیں گے کہ آپ مسیحی. اندھیرے میں پہچان ہے روشنی کی، اور خداوند یسوع مسیح نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ دنیا کے نور ہیں. اور یہ نور دیکھیں، نمک بھی اور نور بھی، اور یہ دونوں کام انطاکیہ کے مسیحیوں کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں. ان کا رنگ اپنے اوپر لینے کے بجائے انہوں نے وہاں پر اپنا رنگ چھوڑا. ان کی روشنی واقعی دوسروں کے سامنے چمکی، اور انطاکیہ کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ واقعی مسیحی، یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں، یہ واقعی دیانتدار لوگ ہیں، واقعی ان کا تعلق مسیح کی ذات کے ساتھ ہے. اور یہ کیا سیکھ کر وہاں پر گئے تھے، جو آج بنیادی بات ہے. سبق کیا ہے آج میرے اور آپ کے لیے کہ انطاکیہ میں پہلی بار مسیحی کہلائے. آج چلیں انطاکیہ کو ایک طرف چھوڑیں. آج ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، آج ہم بات کرتے ہیں اپنی. آج بات کریں علی پور چٹھا کی، آج بات کریں کرسچن ٹاؤن کی، آج بات کریں ذرا اپنے گلی اور اپنے محلے کی. کیا واقعی لوگ آج جب ہمیں دیکھتے ہیں، آج واقعی لوگ جب ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، آج واقعی لوگ جب ہمارے اٹھنے بیٹھنے ہمارے چلنے پھرنے کو اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اعمال کی کتاب،
اور اعمال کا مطلب یہ ہے عمل کی جمع، کہ آپ کے اعمال کہتے کیسے ہیں، آپ کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا واقعی ہمارے اعمال یہ ثابت کرتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ہم سے ملتا ہے یا جہاں پر ہم کچھ وقت گزار لیتے ہیں، اگر ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، اگر ہم کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، یا اپنے محلے میں زندگی گزارتے ہیں، یا مارکیٹ میں ہم دکاندار ہیں، یا کہیں پر بھی ہماری جاب ہے بیرون ملک، جہاں پر مرضی ہیں، کیا واقعی ہمیں دیکھ کر کیا واقعی کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیوں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیوں ہمارے آج کام ویسے نہیں ہیں جیسے انطاکیہ کی کلیسیا کے تھے؟ آج فرق ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی کلیسیا میں وہ بات نہیں ہے جو ابتدائی کلیسیا میں تھی۔ آج کی کلیسیا میں وہ بات نہیں ہے جو اعمال کی کلیسیا میں تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کہنے کو ہے، کرنے کو نہیں ہے۔ جی اعمال کی کتاب ہے، عمل آپ کا کیا ثابت کرتا ہے؟ اور پاک کلام میں خدا کا بندہ یعقوب رسول لکھتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آج کی کیوں کلیسیاں مردہ؟ آج کیوں کلیسیاں کے حالات روحانی طور پر دن بدن آج کلیسیاں تنزلی کا شکار، گراوٹ کا شکار ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو بھی، معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو بھی، معاشی طور سے دیکھیں تو بھی، مذہبی طور سے دیکھیں تو بھی، اس کی وجہ ہے۔ اور جب ہم ان وجوہات کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے ساتھ کیا پیغام لے کر گئے تھے، کیا سیکھ کر گئے تھے یہ انطاکیہ میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا رنگ چھوڑا۔ ذرا اس بات کی طرف اگر آپ آئیں گے، اگر آپ اعمال ہی کی کتاب اور اس کا چوتھا باب ذرا نکالیں، جن کے پاس بائبل ہے جی، اعمال کی کتاب کا چوتھا باب اور چوتھے باب کی 32ویں آیت، کوئی بھی آپ میں سے پڑھ دیجیے۔ اور ایمانداروں کی جماعت، یہ بات یاد رکھیں، اس وقت کلیسیا کا ذرا حال سن لیں، یہ لوگ کیا اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اب جب اظہار ثانی وہاں پر ہوئی، پتہ نہیں رات کو وہاں سے بھاگے ہیں، پتہ نہیں کیسے وہاں پر جان چھڑا کر یہ بھاگے ہیں، لیکن ایک بات جو یہ وہاں سے سیکھ کر گئے وہ یہ، پہلی بات کہ جو ایمانداروں کی جماعت تھی وہ کیا تھی؟ جی بیٹا پہلی بات کیا ہے؟ ایک دل تھی۔ کیا تھی جی؟ ایک دل۔ کیا آج کی کلیسیا یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم بھی ایک دل ہیں؟ کیا آج علی پور چٹھا کی یہ کلیسیا کیا یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم بھی ایک دل ہیں؟ کیا واقعی ہمارا ایک دل ہے؟ اور ایک دل سے مراد ہماری سوچ ایک ہے، ہمارے ارادے ایک ہیں، ہمارا خیال ایک ہے؟ کیا آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ایک دل، دوسری بات ایک جان۔ دل بھی ایک تے نہ ساڈی جان ایک جے تے نہ ساڈا۔ جی وہ بنیادی بات ہے جو انطاکیہ کے مسیحی، اور جب یاد رکھیں آپ یک دل اور یک جان ہوں گے، باقی معاملے چھوڑے ہیں، باقی چلے معاشرتی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھر کی بات کریں، خدا کے گھر کے معاملات کی بات کریں، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اس چرچ کے ممبر ہیں وہ ایک پیج پر ہیں؟ جتنے اس چرچ کے ممبران کی بات کر رہا ہوں، جتنے اراکین ہیں اس چرچ کے، کیا واقعی وہ ایک پیج پر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور دوسرے لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری انہی باتوں کا، کیونکہ ہمیں مطلب ہے اپنے غرض سے، ہمیں یک دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یک جان ہونے۔ دیکھیں یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پیچھے کریں گے، دوسرے کو آپ آگے کریں گے، آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، دوسرے آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور یاد رکھیں جب آپ کے اندر یہ جذبہ آ جائے گا نا، تو قادر مطلق خدا آپ کو وہ مرتبہ اور وہ مقام دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم چھین کر رہنا چاہتے ہیں، ہم سیٹیں چھینتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب آ گیا ہوں، اب باقیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ سوچ ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، یک دل اور یک جان، ایمانداروں کی جماعت تو ایمانداروں کی ہو، اور یک دل نہ ہو، یک جان نہ ہو۔ اور 133ویں زبور کو جب آپ گاتے ہیں نا پنجابی میں،
کیا ہی چنگی گل ہے کہ خوب سہانی بھی جد دل دے نال ہو ایک صلاح سارے پر آمادی. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خدا کے گھر میں میٹنگ کرتے ہیں اور باہر گھروں میں پہنچنے سے پہلے جو مخالفین ہیں ان تک بات پہنچ جاتی ہے کہ بھائی اے کام ہون لگا جی. یہ تو حال ہے ہمارا, صرف اپنے چند روپوں کے لیے, صرف اپنے چھوٹے سے مطلب کے لیے ہم نہ تو خدا کے گھر کو چھوڑتے ہیں اور نہ اپنی کسی مشترکہ وفاداری. اور جب تک یہ باتیں ہمارے اندر رہیں گی مخالفین فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اعمال کی کلیسیا کیسے آگے بڑھی, کیسے وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول ہو گئی, کیسے دنیا انہیں مسیحی کہنے پر مجبور ہو گئی, یک دل اور یک جان. اور اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے نا, اگر آپ دوسرے باب کو پڑھتے ہیں, ذرا دوسرے باب کو بھی نکالیں جی, دوسرے باب کی 44ویں آیت. جب تک یاد رکھے خود غرضی ہمارے اندر موجود رہے گی, جب تک انا ہمارے اندر رہے گی, کبھی ترقی اور روحانی ترقی ہم سے دور رہے گی. اور پولس رسول لکھتا ہے فلپیوں کے خط کے دوسرے باب میں کہ ہم صرف اپنے حال پر نہیں, ہر کوئی دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے. یک جان اور یک دل, یہ راز ہے مسیحی کہلوانے کا. یہ وہ اندر کی بات ہے جو ہمیں واقعی مسیحی بناتی. اور یہ بات آتی کہاں سے ہے؟ خدا یسوع مسیح سے. آپ نے جب آخری فسح کھانے کا وقت ہے, رات کا ٹائم ہے, شاگردوں کے ساتھ ایک بات کی یسوع مسیح نے کہ تمہیں میں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ. یوحنا کی انجیل کا جب آپ پڑھتے ہیں 13واں باب تو وہاں پر آپ کو یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے اس کی 34ویں آیت میں کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں, ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو. اور آج محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. آج لڑائی جھگڑا, آج پارٹی بازی عروج پر ہے, محبت پتہ نہیں کہاں پر ہے. ذرا محسوس کریں, آج محسوس کریں. انطاکیہ کو وہاں سے ہٹائیں, علی پور چٹھا کا نام لکھیں. کیا لوگ واقعی ہمیں مسیحی کہتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے اعمال مسیحیوں جیسے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا تعلق مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تم میری ڈالیاں ہو, مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. جب تک اس کے ساتھ پیوست ہیں تبھی انگور کی ڈالیاں, اگر کاٹ چکی ہیں کسی کام کے نہیں. جب پھل لگے گا نا پتہ لگے گا کہ واقعی ہم انگور ہیں, مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھل لگے گا ہماری زندگی کے اوپر, جس کا ذکر غلطیوں میں اس کے 5ویں باب میں خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے. روح کے جو پھل ہیں وہ بیان کرتا ہے. اور اس کا ایک کلیہ ہے, وہ یہ ہے کیونکہ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کی, اگر آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اس کا 5واں باب نکالیں ذرا اس حوالے کو بھی. تم دنیا کے نور ہو. کیا ہو جی؟ تم دنیا کے. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تم دنیا کے نور ہو. ذرا سوچیں اپنے بارے میں کہ مجھے میرا خداوند نور کہہ رہا ہے. کیا واقعی میں تاریکی میں چمکتا ہوں یا تاریکی میں اور اضافہ کر رہا ہوں؟ اگر تو گناہ آلودہ زندگی ہے ہماری تو ہم تاریکی میں اضافہ کر رہے ہیں. نور تاریکی میں چمکتا ہے. تم دنیا کے نور ہو. اور ایک بڑا مشہور انڈین گیت بھی ہے, تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو. ذرا سوچیے اپنی زندگی پر, کیا میں واقعی نور ہوں؟ کیا واقعی میری روشنی دوسروں تک جا رہی ہے؟ اگر آپ آگے 16ویں آیت پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. آج بطور مسیحی ہمارے کردار کی روشنی, ہماری باتوں کی روشنی, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی روشنی, ہمارے چلنے پھرنے کی روشنی, کیا واقعی علی پور چٹھا ہماری اس روشنی سے منور ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے, اگر نمک میں سے اس کا نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا پھینکا جائے اور تاکہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند آ جائے. آج دنیا ہمیں روند رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر نمکینی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر روشنی نہیں ہے. سو خدا را آج جو اعمال کی کتاب ہے,
کیونکہ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. عمل کے بغیر عملہ نال دعاواں اثر وکھاندیاں نے, بن عملہ اے راواں تو مڑاؤندیاں نے. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. عملی مسیحی بنے تاکہ آپ کے اعمال یہ ظاہر کریں, اور اعمال کی کتاب آپ کے سامنے یہی رکھتی ہے کہ آپ ایسے عمل کریں تاکہ دوسرے لوگ جب آپ کو دیکھیں تو یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی حقیقی مسیحی ہیں, اور آپ واقعی اسی خداوند یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہیں. ہمارا خدا ہمیں آج کے پیغام کے وسیلے سے برکت بخشے. آمین.